میری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے مرکز منہاج القرآن سے ہمارے راہبر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں۔ اصل خطاب انہی کا ہی تھا جو آپ نے سماعت کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کے سامنے بولنا ایسا ہی ہے، سمجھ لیں کہ جیسے سورج کے سامنے وہ چھوٹا سا دیوا نہیں ہوتا، ایسے ہے۔ تو یہ ان کی محبت ہے، سبق سناؤں گا آپ کو بھی اور ان کو بھی، اور یہ انشاءاللہ میں آپ سے امید رکھوں گا کہ اگر کہیں کوئی کمی ہو جاتی ہے تو آپ مہمان سمجھ کے اس کو معاف کر دیں گے۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ گفتگو مکمل آپ ہی فرمائیں، میں آخر میں تلاوت کر لوں گا 5 منٹ، اور 5 منٹ کی میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں حاضری پیش کر لوں گا، تو 10 سے 15 منٹ میری حاضری بھی ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے گفتگو کرنی ہے، تو میں نے چاہا کہ چلے ایک قرآن پاک کی آیت اور ایک یا 2 حدیث مبارکہ وہ پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور اس کا احسان، بلکہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کا اور اپنے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آپ کے سامنے جو میں نے آیہ مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ الفاتحہ، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم نماز میں ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ تھوڑا سا سر ہلا کے سبحان اللہ اللہ کا ذکر کرتے جائیں، ماشاء اللہ۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ گھر سے ہم نماز پڑھنے کے لیے نکلے، کپڑے بھی ہمارے ٹھیک ہیں، وضو بھی ہم نے گھر سے کر لیا، توجہ ہے، وضو بھی ہم نے گھر سے کر لیا، کپڑے بھی ٹھیک ہیں، اللہ کے گھر میں آ گئے، آ کر ہم نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر بھی کہہ دی، چہرہ بھی خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، تو پھر اس میں کھڑے ہو کر ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس سے سیدھا راستہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ گھر بھی اس کا، چہرہ بھی اسی کی طرف، دائیں بائیں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یا اللہ نماز میں کھڑے ہیں، تیری بندگی میں کھڑے ہیں،
تو اس سے زیادہ سیدھا راستہ کون ہو سکتا ہے؟ اس میں کھڑے ہو کر بھی ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس میں حضور سید شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد عابد القادری صاحب آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ اپنے محبوب مکرم کی زیارت عطا فرما. سیدھا راستہ. اور ایک ہوتا ہے تفسیر قرآن بالقرآن. اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ آگے والی آیت کر رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کون سا سیدھا راستہ؟ فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن کے اوپر تو نے اپنا انعام کیا ہے، جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں ان کا راستہ دکھا. اب اس آیت قرآن تفسیر قرآن بالقرآن، اس آیت کی تفسیر جو آگے 5ویں سپارے میں آیت مبارکہ ہے وہ کرتی ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ قرآن نے بتایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا انعام یافتہ لوگ وہ ہیں، ان کے 4 طبقات ہیں. پہلا جو طبقہ ہے وہ انبیاء کا ہے، والصدیقین، اور دوسرا جو سچے لوگ ہیں والشہداء، اور تیسرے جو شہداء ہیں. فرمایا والصالحین، جو چوتھا طبقہ ہے جو میرا آج کا موضوع ہے، ٹاپک ہے اولیاء کی شان میں، وہ صالحین نیک لوگ ہیں کہ جن کے راستے کے اوپر چلنے کے لیے ہم نماز میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں کہ مالک مولا ہمیں ان کے راستے پر چلا، جن پر تو نے اپنا انعام کیا. تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے، اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت خوبصورت نقشہ بیان فرمایا ہے. چونکہ درمیان میں کچھ ہوتے ہیں کہ ایسے اشعار بھی میں ساتھ ساتھ اٹیچ کرتا ہوں، اگر آپ محبت سے بیٹھے ہیں تو ایک دفعہ بولیے گا ذرا سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ رادے 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 ہر کوئی آکے میں بھی آقا رادے بن مرشد بن مرشد بن رانی لب مرشد پیچھے تو حضرات سے وقار والصالحین، جو ہمارے اولیاء کرام ہیں، ہمارے مرشدین کاملین ہیں. سارے نسبت والے بیٹھے ہو نا، سارے نسبت والے بیٹھے ہو نا، تو پھر بولتے ہو نا میرے نال محبت نہ. اسی لیے ہم ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں کہ ان کے راستے پر چلنے کی ہم نماز میں دعا کرتے ہیں. اور آگے والا جملہ سنیے گا، فرمایا کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، رفاقت. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یا اللہ ان کے راستے کے اوپر ہم چلیں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، ان کی سنگت بڑی اعلیٰ ہے. ہائے ہائے، ان کی سنگت، ان کی نسبت، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ لینا،
یہ بڑا حل ہے۔ مالک بولا کیسے؟ فرمایا جو دنیا دار کا دوست ہے نا، آپس میں دو دوست ہوں دنیاوی، تو جب آنکھیں آپ کی بند ہوتی ہیں قبر میں رکھ دیتے ہیں، اس کی دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ اللہ والوں کے ساتھ دوستی کریں گے تو جہاں پہ دنیا دار دوست کی دوستی ختم ہوتی ہے، وہاں سے آگے ان کی شروع ہوتی ہے، وہاں سے آگے اللہ اکبر، وہاں سے آگے ان کی شروع ہوتی ہے۔ اور ہم یہاں پہ بیٹھ کر ان کو پکارتے ہیں۔ اور آگے آئے حدیث کے بارے کا سنیں، صحیح بخاری شریف حدیث کا نمبر 6502۔ حدیث کا نمبر کیا ہے؟ اچھا نہ بولے کہ آواز بار توڑ جاوے۔ 6502 حدیث سے بار ہے۔ فرمایا کہ یہ نیک عمل کر کر کے 5 وقت کی جو نماز فرض ہے وہ تو پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نوافل پڑھ کے عبادت و ریاضت کر کر کے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب جملہ سنیے گا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے علی شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، فرمایا کہ میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتے، میں ان کی کیا بن جاتا ہوں؟ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتے ہیں۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، فرمایا میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، فرمایا میں رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کی بصارت بن جاتی ہے اور ان کی سماعت بن جاتی ہے اور ان کا چلنا خدا کا چلنا ہوتا ہے، ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہوتا ہے، ان کا سننا خدا کا سننا ہوتا ہے، تو پھر حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام اعلان فرماتے ہیں کہ لوگوں جہاں پر بھی آپ کو مشکل آ جائے وہاں پہ بیٹھ کر ایک دفعہ ہمیں یاد ضرور کر لینا، ایک دفعہ ہمیں یاد ضرور کر لینا۔ تحریک منہاج القرآن کے اوپر جتنا فیض ہے پوری دنیا میں ہے، اس کے اوپر جو نظر کرم ہے اور جو ہاتھ ہے وہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا۔ اللہ اکبر۔ جتنی بھی تحریکیں ہیں اور سنیوں کی جتنی بھی تحریکیں ہیں، سب کے اوپر حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، نظر کرم ہے۔ سب قاضی جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، امام شتنوفی نے ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث العظم نے فرمایا کہ جب آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو مجھے یاد ضرور کر لینا۔ آپ کا ایک مرید تھا، معتقد تھا، محبت رکھنے والا تھا، سوداگر تھا، بہت بڑا تاجر تھا، اس کے پاس 14 اونٹ تھے، تو ایک جنگل سے وہ گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے رات پڑ گئی۔ جیسے ہی رات پڑی تو قافلے والوں نے کہا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر صبح آگے چلیں گے۔ رات رکے، صبح اٹھے تو 4 اونٹ ساتھ نہیں تھے، 10 اونٹ تھے، سامان بھی تھا ان کے اوپر، لیکن 4 اونٹ نہیں تھے۔ وہ ڈھونڈتے رہے جنگل، کبھی ادھر کبھی ادھر ڈھونڈتے رہے لیکن وہ نہ ملے۔ آخر کار اس حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید کو یاد آیا کہ ساڈے پیرا نے آخیا سی جدو مشکل پی جائے تو ایک بار یاد ضرور کرے، ایک بار یاد ہائے 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 جے نسبت والے او ذرا بولو ایک بار یاد ضرور کرے آجے۔ اللہ اکبر۔ اس نے 2 نفل پڑھے اور باقیاں نے آخیا کہ تسی 10 جڑے اونٹ نے یہ لے کے چلو تے میں تلاش کرنا وا۔ اس نے وضو کیتا اور وضو کرن تو بعد 2 نفل پڑھے، رب دی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی اور پھر اپنا چہرہ بغداد شریف پر کر لیا۔ ہائے 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 ہائے، اپنا چہرہ بغداد شریف پر کر لیا۔
تے وے کے کہنے لگا کہ سن فریاد اے پیرا دیا پیرا اتھے بیٹھ کے اس نے آواز دیتی حضور غوث اعظم المدد یا غوث اعظم بیٹھے بیٹھے نا تے ان کر کے اپنا چہرہ اٹھایا تے پہاڑ دے اتے نا ایک سفید پردہ پوش بزرگ نظر آئے تے بولے نہیں، انہوں نے ان کر کے پیچھے اشارہ کیتا کہ ادھر آ کے ویکھ. جس ویلے قریب پہنچا بزرگ تے نہ نظر آئے تے پیچھے آ کے ویکھیا نا، ہن میں تہاڈی سبحان اللہ سناں گا. پہاڑ دے پیچھے آ کے ویکھیا نا تے 4 اونٹ بیٹھے نے تے وغالی پہ کردے نے. ہاں جی، سکون نال بیٹھے نے. کمال ہے، کمال ہے. اج میں کسی سکون نال نہیں بیٹھے، ہلدے ہی نہیں پے. ذرا بولو سبحان اللہ. تے بیٹھے نے وغالی پہ کردے نے تے اپنے پیراں نو یاد کر کے کہندا کہ واقعی عملہ والے لمبے لمبے جا دے تے کوئی غافل ہوتے کھاتے ڈبن نہ دے محمد بادشاہ کامل پیر جیلا جنہ دے پیچھے ہاتھ ہون نا کامل، وہ پھر ڈبن نہیں دیندے نے. اسی نماز دے اندر ہی انہاں دے رسے دے اوتے چلن دی دعا کرنے ہاں. تے جننے بھی بزرگ گزرے نے کدی انہاں نے نماز چھڈی تے اسی انہاں دے منن والے. تحریک منہاج القرآن دا پیغام ہے حضور سید شیخ الاسلام فرماندے نے کہ اپنے بستر تے آن تو پہلے پہلے اپنا حساب کر لیا کرو کہ کیا 5 ٹائم اسی رب دی بارگاہ دے اندر حاضری دیتی ہے یا نہیں. اور فرمایا جنہیں دیتی ہے سمجھ لو وہ میرا رفیق ہے، جنہیں نہیں دیتی اور رفاقت نو پاڑ دے. توجہ ہے، سخت گلاں بھی سن لو، مہمان سمجھ کے اگر کتے غصہ آوے تو معاف بھی کر دے دے. قصور دے اندر 2 جگہ تے میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، ایک پیرو والا پنڈ دے اندر اور دوسرا مرکزی مسجد ہے نقشبندیہ کوٹ غلام محمد دے اندر سٹی دے اندر. جس طرح تسی محبت فرما رہے ہو اس طرح لوگ محبت کرتے ہیں. انہوں نے بھی یہی پیغام دے دے کہ لوگوں اسی جہے بزرگاں دے منن والے ہیں نا، انہوں نے تے کدی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. نماز 5 فرض تے ہے یہ، انہوں نے کدی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی.
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੁਬੇ ਪਾ ਲੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੁੱਬੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁन्नत ਮੁਸਤਫਾ। ਬਲਕਿ ਬਾਅਦ ਕਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ کہ ساڈے جڑے بزرگ نے نا قبراں دے اندر وہ حیات نے، قبراں دے اندر کی نے؟ بس آخری گل کر کے میں اجازت چاہنا ہوں، بندے نے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوندا۔ ہاں جی، حیات نے، قبروں میں حیات ہے ہمارے بزرگ۔ اللہ اکبر۔ پچھلے دنوں نا ہمارے علاقے میں ادھر نظام پورا ایک گاؤں ہے، وہاں پہ میرا خطاب تھا، وہ بابا لطیف صاحب ہے، ان کا عرس تھا، تو وہاں پہ انہوں نے نا مکتبہ فکر دیوبند اور اہل حدیث اور اہل سنت تینوں مکتبہ فکر کا ایک ایک بندہ بلایا ہوا تھا، اور اہل سنت کی طرف سے مجھے بلایا ہوا تھا۔ جو دیوبند تھا اس نے سب سے پہلے تقریر کی، میں پہنچ گیا تھا، کر کے چلا گیا۔ اب دوسرا اہل حدیث، بات یہ پہلے طے ہوئی تھی کہ کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، اگر سادہ انداز سے گل کرانا کسی نے چونڈی وڈنی نہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں تحریک منہاج القرآن کا جو سٹیج ہے وہاں پہ سارے لوگ ہوتے ہیں، مینار پاکستان میں آپ دیکھ لیں، عقیدہ اپنا اپنا ہے، عقیدہ اپنا اپنا ہے۔ دوسری شیخ الاسلام فرماتے ہیں کسی کو چھیڑو نہیں، کسی کے عقیدوں کو نہیں چھیڑو، اپنا چھوڑو نہیں، ایسا ہی ہے جی، بزرگ رہنمائی فرمائیں گے۔ تو حضرات سی وقار، میرے سے پہلے نا محترم بابا جی علامہ صاحب، میرے سے پہلے جس نے خطاب کیا اس نے ایسے جو لکیب محمد اس کو ہاتھ لگا کر کہا، آخر میں جاتے جاتے ایسے ہاتھ لگا کر کہا کہ اے جو ایتھے بیٹھے نے ایک گل سن دے پے، اگر ایتھے نہ ہون تے پھر انہوں نے اسی بلائیے تے پھر سانو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ میں نال کرسی تے بیٹھا سا، سارے مکتبہ فکر کے لوگ بھی سامنے بیٹھے سن، کہ کسی نے چھیڑنا نہیں، ان کے جی یہ تے ہے ہی نہیں۔ پھر اسی انہوں نے بلائیے، اے مثال چک کے حضور علیہ السلام کی ذات دے اوپر فٹ کیتی، نعوذ باللہ من ذالک، تے وہ دنیا تے ہے ہی نہیں، تے پھر یا رسول اللہ کیوں کہندے، بلاندے کیوں، آواز کیوں دیندے، یا غوث اعظم کیوں کہندے؟ تے میں کہ ساڈے بندیاں دے دماغ خراب تے کر گیا، تے ہن یہ ہو نہیں سکدا کہ میں دا جواب نہ دیواں۔ اچھا 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 ذرا بولو۔ تانوں بھی دس دینا وا، حدیث کا نمبر 1370، حدیث کا نمبر کی ہے؟ ہن کسی کو موبائل ہے گا تے سرچ کر لو، گل جڑی کر کے جاواں گا تحریک منہاج القرآن والے گل پکی تے کٹی کر کے جاندے نے، انداز میرا تھوڑا جہا پنجابی وچ آ جاندا ہے۔ ہاں جی، لوگوں نو نال لے کے چلنا ہوندا ہے، قصور پھر بابا بلے شاہ دا جو ہے، پنجابی نو نال لے کے چلنا پیندا ہے۔ حضرات اسی وقار میں کہ جی غزوہ بدر والے تھے، حضور علیہ السلام نے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، جتنے بھی انہوں نے بڑے بڑے سردار مارے گئے، چک کے لیا کے سارے گسیٹ کے بدر کنویں کا نام وہ اندر سٹے، اور سٹ کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا رب نے میرے نال وعدہ کیتا سی وہ سچا کر دکھایا۔ ان لوگوں نے کی کیا کہ فقیل لہو تدعو امواتا، عبارت نال چلے گی، حوالہ نال چلے گا، بغیر حوالے تو غن نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ فقیل لہو تدعو امواتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مردوں کو خطاب کر رہے ہیں، آپ مردوں کو بلا رہے ہیں۔ اب سنیے، حضور علیہ السلام کہتے ہیں نا بخاری دکھائیں، تو یہ بخاری شریف ہے۔ فرمایا فقال، ان میں تو سنا گا کیڑا کیڑا تھوڑے جو جاگدا بیٹھا ہے، اینڈ تک شروع تک سنو فرمان مصطفیٰ، اور اپنی زبان کو تھوڑا جا ہلانا۔ فرمایا کہ ما انتم باسمع منه ولکن لا یجیبون، فرمایا کہ ہاں میں ان کو یہ بلا رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی زیادہ ان سے زیادہ نہیں سنتا، یہ سنتے ہیں صرف جواب
کھلا کے میں تمہیں پوچھنا چاہنا یار شان اولیاء سن والے ہو سادہ انداز نال گل کراں گا جیڑا فروٹ دی ریڑھی لگاندا گل اونوں بھی سمجھ آ جاوے جڑے مرے پے سن حضور کنہاں نو خطاب پہ کردے سن کفار کنہاں نو کافر بھی کوئی عام نہیں سن انہاں دے سردار سن انہاں دے کون سن سردار سن وہ بڑے کافر ہو کے سن سکدے نے جڑے حضور علیہ السلام دے امتی ہون نماز پڑھن والے ہون تہجد قضا نہ ہوے اور قدر انہاں دی نماز قضا نہ ہوے اللہ دے ولی عمر جنہاں دے بارے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ باسرہ الذی یبصر به وجلہ الذی یبطش بها ولیلہ الذی یمشی بها فرمایا اس کا سننا میرا سننا ہے اور اس کا بولنا میرا بولنا ہے اس کا چلنا میرا چلنا ہے تو وہ کیسے نہیں سن سکتا ہے وہ کیسے نہیں سن سکتے ہیں یہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قرآن سے ہے اور حدیث سے ہے اور یہاں پہ تو امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ بڑو نظارے محبت نال تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب والے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یہ سید اعلیٰ حضرت یہ ہمارا عقیدہ اس لیے ہم مزارات پہ جاتے ہیں عرس کرتے ہیں وہاں پہ پیچھے کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں مالک مولا ان کے توسل سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ یہ نیک ہیں ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ہماری بھی بخش و مغفرت فرما یہ دو حدیث مبارکہ ہو گئی اب آخری اس کے اوپر بات سن لو بس بات ختم کرنے لگاؤ کہ اب جو اولیاء ہے ان کی نشانی کیا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کا ولی آج کل تو بڑے بنے پھرتے ہیں نا بازار میں جگہ جگہ کے اوپر ہر گلی میں 5 پیر ملیں گے تو کوئی خالص لبنا ہوئے اے نہیں کہ خالص مک گئے نے اے نہیں کوئی خالص ہے بازار 2 نمبر چیز آندھی ہو گئے جب اس تو پہلے 1 نمبر چیز ہوندی ان دی کاپی کر کے 2 نمبر لے کے آتے ان دی کاپی کر کے 2 نمبر لے کے آتے تے قرآن دے وچ پوچھ لینے ہیں چونکہ میں حاضر قرآن کا راستہ قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن تو بتا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اولیاء ہیں صلحاء ہیں ان کی نشانی کیا ہے تو آئیے ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سے ہی دیکھتے ہیں خالق کائنات کی شان فرمایا والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما اللہ کے نیک بندے وہ ہیں تسی میرے ذوق دی سبحان اللہ نہیں بولتے میں اللہ ذکر نہیں کرتے پہ ورنہ کوئی سائی راہ تسی بھی جویں جویں رات گزر دی نا تو ہولی ہولی گرم ہو رہے ہو ایک جگہ تے میں خطاب کرنا واسطے گیا میرے تو پہلے 2 لوگوں نے خطاب کر لیا آخر میرا خطاب سی چوتھا پروگرام سی ٹاما ٹاما بندے بیٹھے اٹھ کے چلے گئے جڑے بیٹھے سی وہ بھی لنگر واسطے بیٹھے سی تے جس ویلے اینڈ ہویا نا تے مینوں کہن لگے جی تسی آخری کتاب دے دیں جی لوگ تے ہے کوئی نہیں اور کہ تسی کتاب کرو لوگ آپ ہی جمع ہو جائیں گے الحمدللہ حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نظر کرم ہوئی میرے والدین دی دعا سب سے کرام کی دعا خطاب شروع کیتا تے ماشاءاللہ مسجد بھر گئی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندے وہ ہیں یبیتون
ان کی گزرتی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی جو راتیں ہیں وہ قیام میں گزرتی ہیں اور رکوع اور سجود میں گزرتی ہیں۔ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور چہرے کے اوپر سنت مصطفیٰ ہوتی ہے، چہرے کے اوپر سنت مصطفیٰ ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ بلکہ پیر باپو نے فرمایا کہ جو بغیر علم کے فقیری کرے وہ تو ہے ہی کافر، کافر مرے دیوانہ ہو، بغیر علم کے۔ فرمایا کہ ان کی راتیں جا کر گزرتی ہیں، اسی لیے فرمایا کہ راتی رتی میں قربان انا تو باہو جنہ ملیا پیر جیلانی ہو۔ کل قیامت والے دن حضور علیہ السلام بھی شفاعت فرمان گے، کریم آقا علیہ السلام جنہ دی شفاعت فرمان گے وہ بھی اگو لوگوں دی شفاعت کریں گے۔
اس واسطے اسی نے بزرگاں دے ہاتھاں دے اندر ہاتھ دینے ہیں، کل قیامت والے دن اے سانو اپنے نال جنت دے اندر لے کے جانا ہے۔ آؤ اج تسی جتھے جتھے بھی بیت ہو انہاں دے نال محبت اور انہاں دے نال محبت جہے انہاں نے تہانوں وظائف دسے نے اور رات دسے نے انہاں دے اوتے ہی اسی چل پئیے تے یقیناً ہر بندہ ہی ولی ہو جاوے۔ لہذا اس واسطے اللہ تبارک و تعالی دی ذات سانو اولیاء کرام دے نال محبت اور مبدل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالکل ٹائم تھوڑا سی اس دے اندر میں 3 حدیث مبارکہ چند قرآن پاک دی آیات تھوڑے سامنے رکھیاں، پھر کبھی انشاءاللہ موقع بنیا تے اللہ تبارک و تعالی دی ذات دا کرم ہویا کہ کدے ملاقات ہوئی تے انشاءاللہ اگے بیان ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دی ذات میری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر